السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسین شاہ جباری اپنے چینل اسلامک ورلڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، کہا جس وقت ہم غار میں تھے میں نے اپنے سروں کی جانب غار کے اوپر مشرکین کے قدم دیکھے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچے ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 6169 پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و مناقب میں موجود ہے۔ اس سے متعلق ہم آپ کو دوسری حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو نضر سے، انہوں نے عبید بن حنین سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے لے یا وہ جو اس کے پاس ہے، تو اس نے وہ پسند کیا جو اس یعنی اللہ کے پاس ہے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور خوب روئے اور کہا، ہمارے ماں باپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوں، ہمیں ان کے رونے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ انہوں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم سب سے زیادہ اس بات کو جاننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کے تعاون اور میرا ساتھ دینے کے معاملے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل، ہمراز یا ولی دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن ہم دونوں کے درمیان اسلام کی اخوت ہے۔ مسجد کی طرف کھلنے والی کسی کھڑکی کو باقی نہ رہنے دینا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی کھڑکی کے، اسے بند نہ کیا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 6170 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و مناقب میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے فضائل سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے درجات اور مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مشکلات آسان فرمائے۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔